بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کل کے درس کے اندر 30 سے لے کر 35 آیات کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر تھا کہ جس میں مصر کی عورتوں کو بلا کر اور ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کے اندر ڈال دیا گیا۔ آج کے درس کے اندر آیت نمبر 36 ہے سورہ یوسف کی، اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل کے اندر دو نوجوان بھی گئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ایک ان میں سے ایسا شخص تھا جو بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی، اور دوسرا ان میں سے ایسا شخص تھا کہ جو بادشاہ کے کچن کا نگران تھا۔ اور یہ دو آدمی ایسے تھے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید کے اندر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو ان میں سے جو بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں ایک انگور کی بیل ہے جس میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں، اور بادشاہ کا پیالہ جو میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا ہے اور بادشاہ نے پی بھی لیا ہے۔ دوسرا شخص جو کچن کا انچارج تھا وہ کہنے لگا میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ بادشاہ کے کچن میں کھڑا ہوں اور اپنے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہیں جن میں سے پرندے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے آپ کو یہ خواب بیان کیا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہے، لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملات دیکھیں کہ رات کے وقت آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دن کے وقت آپ روزے کے ساتھ رہتے ہیں، اور جیل میں کوئی بیمار ہو جاتا آپ اس کی عیادت کرتے ہیں، ارد گرد کے حالات کی خبر گیری کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو ان کی تنگیاں جو ہے وہ دور ہو جایا کرتی ہیں۔ جب انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد انہوں نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو نیک شمار کرتے ہیں، انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو جو ہے وہ نیک شمار کرتے ہیں، تو لہذا آپ ہمیں نبئنا بتاویلہ، یہ جو ہم نے خواب آپ کو بیان کیا ہے کہ یہ آپ ہمیں جو ہے اس کی تعبیر بتائیں۔ اور اللہ کے نبی، اسی طرح اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جیل کے اندر بھی چلے جاتے ہیں تو تب بھی وہ اپنا مقصد، اپنا نظریہ، اس سے جو ہے وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، بلکہ وہ پیچھے ہٹنا تکلیفوں اور مصیبتوں کے، ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمارے سنیوں کے کہ وہ پیچھے دیکھنا بھی توہین جستجو جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ وہ جیلوں کے اندر بھی جا کر جو ہے وہ اپنے مقصد کی طرف جو ہے وہ فوکس رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل کے اندر تبلیغ کرنے لگے، اور وہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما، حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا ہے، اور ان خوابوں کی تعبیر کے ذریعے یا اسی طرح اور دیگر جو اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے اس علم کے ذریعے میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ جو کھانا تمہارے لیے آتا ہے اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں، اس کا رنگ بتا سکتا ہوں، اس کی مقدار بتا سکتا ہوں، اس کا وقت بتا سکتا ہوں، اور جو تم خواب کے اندر بھی کھاؤ گے تو اس کے بارے میں تمہیں بتا دوں گا، اور اسی طرح جو چیزیں ہوں گی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے کہ تم نے کب کھایا، کتنا کھایا، ٹھیک، اور کیا کھایا، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں تمہیں اپنے علم کے دور کے اوپر بتا سکتا ہوں۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ آگے بتاتے ہیں کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ میں ایسی قوم کو چھوڑ کر آیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں۔
یہاں سے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے علماء نے بڑی لمبی تفاسیر لکھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر بتاتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کی میں نے پیروی کی ہے۔ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہم اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اور یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے ساتھیو تم ہی بتاؤ کیا ایک اللہ جو واحد ہے، قہار ہے، غالب ہے، وہ بہتر ہے، یا طرح طرح کے خدا جو ہیں الگ الگ خدا وہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من، یہ آپ نے تھوڑی سی تبلیغ فرمائی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، آپ نے ان کو تعبیر بتائی۔ آپ نے تبلیغ کرتے ہوئے ان کو کہا ما تعبدون من دونہ الا اسماء، کہ اس ملک کے اکثر لوگ جو ہیں وہ جب اللہ کی وہ جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ناموں کی عبادت کرتے ہیں، اور انہوں نے وہ نام اپنے پاس سے ہی رکھ دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ وہ ہے، وہ ذات اللہ کی کہ جس کا حکم ہی غالب آنے والا ہوتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ وہ جانتے نہیں۔ تو ان آیات کے اندر یہ بھی بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور ساتھ ہی اللہ کے دین کی تبلیغ بھی کرتے رہے۔ مکتوبات شریف اگر پڑھیں تو اس کے اندر حضور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو پتہ ہے جب اکبر بادشاہ نے جو وہ دین کے اندر ملاوٹ کر دی، کہا کہ یہ عیسائی بھی ٹھیک ہے، ہندو بھی ٹھیک ہے، اور ایک نیا مذہب رکھ لیا اور ایک نیا دین جسے دین اکبری کہا جاتا ہے اس کا یہ پرچار کرنے لگا، تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بڑی مخالفت کی۔ اکبر بادشاہ جب مرا تو اس کے بعد اس کا بیٹا آیا جس کا نام تھا جہانگیر۔ جہانگیر کے زمانے کے اندر بھی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وقت کے بادشاہ کی مخالفت کی، اور لوگوں نے بادشاہ کے کان بھرے کہ یہ آپ کی عزت نہیں کرتے، یہ عالم دین ہے جو آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کا ادب نہیں کرتے، دربار شاہی کا خیال نہیں رکھتے، تو آپ ان کو قید کر دیں۔ تو جہانگیر بادشاہ نے آپ کو قلعہ گوالیار کے اندر قید کیا۔ تو قید کے اندر بھی مکتوبات شریف پڑھیں تو بے شمار مکتوبات شریف ہیں، تو ان میں سے آپ نے اندر قید کے اندر ہی آپ نے خط لکھے، اپنے مریدوں کو خط لکھے، صوفیاء کو خط لکھے، علماء کو خط لکھے، وزراء کو خط لکھے، اپنے بیٹوں کو خط لکھیں۔ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میرے اوپر وقت آیا، مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، اس کے اندر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرصت کے لمحات دیے ہیں کہ جس کے اندر میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور میں تمہیں بھی یہ کہتا ہوں کہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، نماز پڑھیں تو لمبی قرات کے ساتھ نماز پڑھا کریں، اور کوئی بھی مشکل وقت آ جائے تو اللہ کے کلمے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کریں۔ تو خیر اللہ کے نبی کا بھی یہ طریقہ ہے جیل کے اندر تبلیغ کرنا، اللہ کے ولیوں کا بھی طریقہ ہے کہ مصیبتوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر اللہ کے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا۔ آپ نے فرمایا یا صاحب، آخری آیت ہے، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہا کہ تم دونوں جیل کے اندر میرے ساتھ قید ہو اور تم دونوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے ہیں۔ ایک نے یہ کہا ہے کہ میں بادشاہ کو جو ہے وہ شراب پلانے والا تھا، کہا کہ تو جب رہا ہوگا تجھے رہائی مل جائے گی، فیسقی ربہ خمرا، تو دوبارہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر جو ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ ان دونوں کے اوپر الزام تھا کہ یہ دونوں بادشاہ کو زہر دینا چاہتے ہیں، اور یہ دونوں جو ہے وہ بادشاہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان دونوں کے اوپر جو ہے یہ جو ہے وہ الزام تھا۔ فرمایا کہ تو رہا ہو جائے گا اور اپنے بادشاہ کو، اپنے رب کو یعنی اپنے بادشاہ کو دوبارہ جا کر جو تو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور رہا جو
کچن کا انچارج ہے جو کھانا وغیرہ دیتا تھا، اب اس کا یہ حال ہوگا کہ اس کو قید ہی رکھا جائے گا اور اس کے اوپر جرم ثابت ہوگا اور اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اور سولی چڑھا کر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، پرندے آئیں گے اور اس کے سر سے جو ہے وہ نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، یہ معاملہ پورا ہو چکا ہے کہ جس کے اندر تم نے مجھے فتویٰ پوچھا تھا، سوال پوچھا تھا، خواب کی تعبیر بیان جو ہے وہ پوچھی تھی۔